سلطنت بنو امیہ کا آغاز 10 ربیع الاول سن 41 ہجری میں ہوا۔ بنو امیہ قبیلہ قریش کا ہی حصہ ہیں۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد خلیفہ حضرت امام حسن بنے۔ پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ یہیں سے سلطنت بنو امیہ کی شروعات ہوئی اور تقریباً 100 سال تک بنو امیہ کی اسلامی ملکوں میں حکومت رہی۔ بنو امیہ کی خلافت سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوئی اور سن 132 ہجری میں مروان بن محمد پر ختم ہوئی۔ اس بیچ سلطنت بنو امیہ میں 14 بادشاہ ہوئے۔ امیہ قریش کا ایک سردار تھا جس کی اولاد کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو اکثر اعلیٰ ترین عہدے دیے ہوئے تھے۔ اس خاندان میں باصلاحیت لوگوں کی کوئی کمی نہ تھی اور یہ لوگ بہادر جانباز ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے بھی تھے۔ سلطنت بنو امیہ جس کی راجدھانی دمشق تھی۔ سلطنت بنو امیہ اپنے دور کی سب سے عظیم اور طاقتور سلطنت تھی جو زمین کے اکثر حصوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا افریقہ تک جاتا تھا تو دوسرا بھارت کے سندھ تک پہنچتا تھا۔ اس کی ایک شاخ یورپ میں بھی قائم تھی۔ اس سلطنت میں بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام نے خلافت و حکومت کا جو پاکیزہ تصور پیش کیا تھا اور سیاست کو بھی عبادت کا ذریعہ بنایا تھا، اس کو پامال کر دیا گیا۔ حکومت بس دنیا طلب کرنے اور آرام و آشائش کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوری ایمانداری اور انصاف سے خدمت کی اور ان کے ذریعے سلطنت بنو امیہ کو بہت طاقت و قوت ملی اور اسلام کو پوری دنیا پر پھیلانے کی کوشش کی۔ مگر جب حضرت امیر معاویہ کی جگہ یزید حاکم بن گیا تو اس نے اپنی منمانی شروع کر دی، حکومت کو عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے لگا۔ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا۔ وہ اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے نہ صرف ظلم کیے بلکہ صحابہ کرام اور نیک و متقی بزرگوں کا قتل کرایا۔ اسی کے دور میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اس نے مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ پر پتھر کی بارش کرائی اور مدینہ پر حملہ کر کے کئی روز تک مسجد نبوی میں نماز و اذان روک دی گئی۔ بنو امیہ کے حکمرانوں میں ایک مروان بن حکم بھی ہے جس کے فتنے کی وجہ سے اس کو رسول اللہ نے مدینہ سے باہر جلا وطن کر دیا تھا، مگر جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اسے واپس بلا لیا گیا اور جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو اسے بڑے عہدے مل گئے اور ایک زمانے میں خلیفہ بھی بن گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں ایک ایسے سردار کے طور پر سامنے آئے جن کا نام سب بے حد احترام سے لیتے ہیں۔ ان کی ماں حضرت عمر کی پوتی تھی۔ انہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی اور یہ کوشش کی کہ دوبارہ طریقہ نبوی کو زندہ کیا جائے۔ بنو امیہ کے دور میں مسلمان ہندوستان سے افریقہ تک فتح کر لیے اور ان علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ یورپ کے اسپین میں بھی اسلامی حکومت قائم کی۔ کئی خرابیوں کے باوجود اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہت سے کام بھی ہوئے۔ بنو امیہ کو بنو ہاشم سے ہمیشہ اقتدار کے تعلق سے ڈر بنا رہتا تھا۔ انہوں نے پہلے تو بنو ہاشم اور اپنے دشمنوں کو ظلم کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر بعد میں انہیں سرکاری معاوضہ کے ذریعے خوش کر کے اپنا حامی بنانا چاہا۔ ان کی یہ کوشش تو شروع میں کام آئی، مگر جب بنو امیہ کا اقتدار، اس کی سلطنت کمزور پڑی تو اس کے مخالفین تیار ہونے لگے۔ بنو ہاشم کے 2 طبقے خفیہ طور پر بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک طبقہ تو اولاد علی کا تھا اور دوسرا طبقہ عباسیوں کا تھا جو کہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کے اولاد میں سے تھے۔ اولاد عباس آخر کار کامیاب ہو گئی اور 90 سال کے بعد سلطنت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا۔